بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستو، آج کی اس ویڈیو میں ہم جانیں گے کہ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا حلیہ مبارک کیسا تھا۔ بہت ہی انٹرسٹنگ ویڈیو ہے، آپ کا ایمان تازہ ہو جائے گا، اس لیے ہم آپ سے ریکویسٹ کرتے ہیں کہ ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھیے گا، شاید اس طرح کی جانکاری آپ کو پہلے نہ ملی ہو۔ تو سوال یہ ہے کہ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے جسم مبارک کا رنگ کیسا تھا؟ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے جسم مبارک سے کون سی خوشبو آتی تھی؟ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا مبارک چہرہ خوشی میں کیسا چمکتا تھا؟ حضرت ام سلیم رضی اللہ عنہا نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے پسینہ مبارک کا کیا کرتی تھیں؟ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا سایہ کیوں نہیں تھا؟ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے جسم مبارک پر مکھی کیوں نہیں بیٹھی تھی؟ مہر نبوت کہاں تھی اور کیسی تھی؟ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا قد مبارک کیسا تھا؟ نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے بال مبارک کیسے تھے؟ نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی مبارک آنکھوں کی کیا خاصیت تھی؟ نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی مبارک بھویں کیسی تھیں؟ نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی مبارک پلکیں کیسی تھیں؟ میرے دوستو، ان تمام تر سوالات کے جوابات آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ کو دینے والے ہیں۔ ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھیے گا۔ دوستو، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے جسم مبارک کا رنگت بہت ہی گورا سفید تھا۔ ایسا لگتا تھا کہ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا جسم مبارک چاندی سے بنایا گیا ہو۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا جسم مبارک بہت نرم اور نازک تھا۔ میں نے کبھی ریشمی کپڑوں کو بھی آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے جسم مبارک سے زیادہ نرم نہیں پایا، اور آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے جسم مبارک سے جو خوشبو آتی تھی اس سے زیادہ اچھی خوشبو کبھی نہیں سونگھی۔ حضرت کعب بن مالک رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ جب نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم خوش ہوتے تھے تو آپ کا چہرہ انور اتنا چمکدار ہو جاتا تھا کہ جیسے چاند کا ایک ٹکڑا ہو، اور ہم لوگ اس چمک سے ہی سمجھ جاتے تھے کہ نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم خوش اور خوشحال ہیں۔ آپ کے گال مبارک پر پسینے کے قطرے موتیوں کی طرح ڈھلکتے تھے، اور اس میں مشک و عنبر سے بڑھ کر خوشبو آتی تھی۔ چنانچہ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی والدہ حضرت بی بی ام سلیم رضی اللہ تعالیٰ عنہا ایک چمڑے کا بستر حضور پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے لیے بچھا دیتی تھیں، اور آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اس پر دوپہر کو قیلولہ فرمایا کرتے تھے، یعنی آرام فرماتے تھے۔ تو آپ کے جسم اطہر کے مبارک پسینے کو وہ ایک شیشی میں جمع کر لیتی تھی، پھر اس کو اپنی خوشبو میں ملا لیا کرتی تھی۔ چنانچہ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے وصیت کی تھی کہ میری وفات کے بعد میرے بدن اور کفن میں وہی خوشبو لگائی جائے جس میں حضور انور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے جسم اطہر کا پسینہ ملا ہوا ہے۔ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے قد مبارک کا سایہ نہ تھا۔ حکیم ترمذی نے اپنی کتاب نوادر الاصول میں حضرت ذکوان تابعی رحمۃ اللہ علیہ سے یہ حدیث نقل کی ہے کہ سورج کی دھوپ اور چاند کی چاندنی میں رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا سایہ نہیں پڑتا تھا۔ امام ابن صاحب رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کا قول ہے کہ یہ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی خصوصیات میں سے ہے کہ آپ کا سایہ زمین پر نہیں پڑتا تھا، اور آپ نور تھے، اس لیے جب آپ دھوپ یا چاندنی میں چلتے تو آپ کا سایہ نظر نہ آتا تھا۔ اور کچھ لوگوں کا قول ہے کہ اس کی دلیل وہ حدیث ہے جس میں آپ کی اس دعا کا ذکر ہے کہ آپ نے یہ دعا مانگی کہ خداوند تو میرے جسم کے تمام حصے کو نور بنا دے، اور آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اپنی اس دعا کو اس قول پر ختم فرمایا جس کا ترجمہ ہے یا اللہ تو مجھ کو سراپا نور بنا دے۔ ظاہر ہے کہ جب آپ سراپا نور تھے تو پھر آپ کا سایہ کہاں سے پڑتا؟ اسی طرح عبداللہ بن مبارک اور ابن الجوزی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہما نے بھی حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے روایت کی ہے کہ حضور پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا سایہ نہیں تھا۔ حضرت امام فخر الدین رازی رحمۃ اللہ علیہ نے اس روایت کو نقل فرمایا ہے، اور علامہ حجازی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ وغیرہ سے بھی یہی منقول ہے کہ بدن تو بدن آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے کپڑوں پر بھی کبھی مکھی نہیں بیٹھی، نہ کپڑوں میں کبھی جوئیں پڑیں، نہ کبھی کھٹمل یا مچھر نے آپ کو کاٹا۔
ابو ربی سلیمان بن سبا رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی کتاب شفاء الصدور کی علامہ نبوت رسول میں اس مضمون کو بیان کرتے ہوئے لکھا ہے کہ اس کی ایک وجہ تو یہ ہے کہ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نور تھے، پھر مکھیوں کی آمد، جوؤں کا پیدا ہونا چونکہ گندگی، بدبو وغیرہ کی وجہ سے ہوا کرتا ہے، اور آپ چونکہ ہر قسم کی گندگیوں سے پاک اور آپ کا جسم اطہر خوشبودار تھا، اس لیے آپ ان چیزوں سے محفوظ رہے۔ امام سبتی رحمۃ اللہ علیہ نے بھی اس مضمون کو اجمع الموارد میں مفصل لکھا ہے۔ نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے دونوں شانوں کے درمیان کبوتر کے انڈے کے برابر مہر نبوت تھی۔ یہ بظاہر سرخی مائل ابھرا ہوا گوشت تھا۔ چنانچہ حضرت جابر بن سمورہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے دونوں شانوں کے بیچ میں مہر نبوت کو دیکھا۔ یہ ایک غدود تھا جو کبوتر کے انڈے کی طرح سرخ اور ابھرا ہوا تھا، لیکن ایک روایت میں یہ بھی ہے کہ مہر نبوت کبوتر کے انڈے کے برابر تھی، اور اس پر یہ لکھا ہوا تھا جس کا ترجمہ ہے یعنی ایک اللہ ہے، اس کا کوئی شریک نہیں۔ اے رسول، آپ جہاں بھی رہیں گے آپ کی مدد کی جائے گی۔ اور ایک روایت میں یہ بھی ہے کہ جس کا ترجمہ ہے یعنی مہر نبوت ایک چمکتا ہوا نور تھا۔ راویوں نے اس کی ظاہری شکل و صورت کبوتر کے انڈے کے برابر بتایا ہے۔ حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ کا بیان ہے کہ حضور انور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نہ بہت زیادہ لمبے تھے، نہ آپ کی لمبائی بہت زیادہ کم تھی۔ آپ کی لمبائی میڈیم تھی اور آپ کا مقدس بدن بہت ہی خوبصورت تھا۔ جب آپ چلتے تھے تو تھوڑا سا جھک کر چلتے تھے۔ اسی طرح حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا قد یعنی لمبائی نہ بہت زیادہ تھی نہ بہت کم، بلکہ آپ کا قد درمیانہ تھا۔ جب آپ چلتے تھے تو ایسا لگتا تھا جیسے آپ کسی اونچائی سے نیچے آ رہے ہیں۔ میں نے آپ جیسا نہ آپ سے پہلے دیکھا نہ آپ کے بعد۔ صحابہ اکرام رضی اللہ تعالی عنہم کا اس پر اتفاق ہے کہ آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم درمیانی قد کے تھے، لیکن یہ آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی معجزانہ شان ہے کہ درمیانے قد ہونے کے باوجود اگر آپ ہزاروں لوگوں کے مجمع میں بھی کھڑے ہوتے تو آپ کا سر مبارک سب سے زیادہ اونچا نظر آتا تھا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا حلیہ مبارک بیان کرتے ہوئے فرمایا کہ آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا سر مبارک بڑا تھا، جو شاندار اور وجیح ہونے کا نشان ہے۔ حضور پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے بال مبارک نہ بالکل گھنگرالے تھے اور نہ بالکل سیدھے، بلکہ ان دونوں کے درمیان تھے۔ آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے مقدس بال پہلے کانوں کی لو تک تھے، پھر کندھوں تک خوبصورت انداز میں لٹکتے رہتے تھے، مگر حجۃ الوداع کے موقع پر آپ نے اپنے بالوں کو اتروا دیا۔ آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اکثر بالوں میں تیل بھی ڈالتے تھے اور کبھی کبھی کنگھی بھی کرتے تھے۔ آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے مقدس بال آخری عمر تک کالے رہے۔ سر اور داڑھی شریف میں 20 بالوں سے زیادہ سفید نہیں ہوئے تھے۔ حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے حجۃ الوداع میں جب اپنے مقدس بال اتروائے تو وہ صحابہ اکرام رضی اللہ عنہم میں تبرک کے طور پر بانٹے گئے، اور صحابہ اکرام رضی اللہ عنہم نے بہت ہی زیادہ عقیدت کے ساتھ اس منہ مبارک کو اپنے پاس محفوظ رکھا اور اسے اپنی جانوں سے بھی زیادہ عزیز رکھتے تھے۔ حضرت بی بی ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہا نے ان مقدس بالوں کو ایک شیشی میں رکھ لیا تھا۔ جب کسی انسان کو نظر لگ جاتی یا کوئی بیماری ہوتی تو آپ رضی اللہ تعالی عنہا اس شیشی کو پانی میں ڈبو کر دیتی تھیں اور اس پانی سے شفا حاصل ہوتی تھی۔ حضرت جابر بن سمورہ رضی اللہ تعالی عنہ کا بیان ہے کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو ایک مرتبہ چاندنی رات میں دیکھا۔ میں ایک مرتبہ چاند کی طرف دیکھتا اور ایک مرتبہ آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے چہرہ انور کو دیکھتا تو مجھے آپ کا چہرہ چاند سے بھی زیادہ خوبصورت نظر آتا تھا۔ حضرت برا بن عازب رضی اللہ تعالی عنہ سے کسی نے پوچھا کہ کیا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا چہرہ چمک دمک میں تلوار کی طرح تھا؟ تو آپ رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا کہ نہیں، بلکہ آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا مبارک چہرہ چاند کے مثل تھا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے حلیہ مبارک کو بیان کرتے ہوئے یہ کہا کہ جو آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو اچانک دیکھتا وہ آپ کے روب و داب سے ڈر جاتا اور پہچاننے کے بعد آپ سے ملتا تو آپ سے محبت کرنے لگتا تھا۔
حضرت برا بن عازب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قول ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم تمام انسانوں سے بڑھ کر خوبصورت اور سب سے زیادہ اچھے اخلاق والے تھے۔ حضرت عبداللہ بن سلام رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے چہرے انور کے بارے میں کہا کہ جب میں نے آپ کے چہرے انور کو غور سے دیکھا تو میں نے پہچان لیا کہ یہ چہرہ کسی جھوٹے آدمی کا چہرہ نہیں ہے۔ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی بھویں دراز، باریک اور گھنے بالوں والی تھیں۔ دونوں بھویں اتنی قریب تھیں کہ دور سے ملتی ہوئی نظر آتی تھیں، اور ان دونوں بھوؤں کے درمیان ایک رگ تھی جو غصے کے وقت ابھر جاتی تھی۔ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی مبارک آنکھیں بڑی اور قدرتی طور پر کالی تھیں، پلکیں گھنی اور لمبی تھیں، آنکھوں کی پتلی بہت زیادہ کالی تھی اور آنکھ کی سفیدی بہت زیادہ سفید تھی، اور اس میں باریک باریک لال لکیریں تھیں۔ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی مقدس آنکھوں کی یہ خصوصیت تھی کہ آپ آسانی سے ہر سمت یعنی آگے پیچھے دائیں بائیں اوپر نیچے دن رات اندھیرے اور اجالے میں یکساں طور پر دیکھا کرتے تھے۔ چنانچہ بخاری اور مسلم کی روایت میں آیا ہے کہ اے لوگو، تم رکوع اور سجدہ کو درست طریقے سے ادا کرو، کیونکہ خدا کی قسم میں تم لوگوں کو اپنے پیچھے سے بھی دیکھتا رہتا ہوں۔ صاحب مرقات نے اس حدیث کی شرح میں فرمایا کہ یہ بات آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے ان معجزات میں سے ہے جو آپ کو عطا کیے گئے ہیں۔ پھر آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی آنکھوں کا دیکھنا محسوسات ہی تک محدود نہیں تھا، بلکہ آپ غیر مرئی و غیر محسوس چیزوں کو بھی جو آنکھوں سے دیکھنے کے لائق ہی نہیں ہیں دیکھ لیا کرتے تھے۔ چنانچہ بخاری شریف کی ایک روایت ہے کہ خدا کی قسم تمہارا رکوع و خشوع میری نگاہوں سے پوشیدہ نہیں رہتا۔ سبحان اللہ! پیارے مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی نورانی آنکھوں کے اعجاز کا کیا کہنا کہ پیٹھ کے پیچھے سے نمازیوں کے رکوع بلکہ ان کے خشوع کو بھی دیکھ رہے ہیں۔ خشوع کیا چیز ہے؟ خشوع دل میں خوف اور عاجزی کی ایک کیفیت کا نام ہے جو آنکھ سے دیکھنے کی چیز ہی نہیں ہے، مگر نگاہ نبوت کا یہ معجزہ دیکھو کہ ایسی چیز کو بھی آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اپنی آنکھوں سے دیکھ لیا جو آنکھ سے دیکھنے کے قابل ہی نہیں ہے۔ تو میرے دوستو، ہم یقین کے ساتھ کہتے ہیں کہ آپ کا ایمان تازہ ہو گیا ہوگا۔ ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر کیجیے اور لائک بھی کر دیجیے۔ ملیں گے انشاءاللہ تعالیٰ آپ سے ایک نئی ویڈیو کے ساتھ، تب تک کے لیے السلام علیکم، اللہ حافظ۔